بسم اللہ الرحمن الرحیم. بگڑیے محمد مصدق عباسی. یہ یاد رہے کہ ARU جو ایسٹ ریکوری یونٹ تھی وہ شہزاد اکبر صاحب سے کیبنٹ ڈویژن کے اندر میں نے اس کو ٹیک اوور کیا تھا، اور جتنے بھی 190 ملین جو پاؤنڈ کا آج کل کیس چل رہا ہے القادر ٹرسٹ والا. دوسری بات یہ ہے کہ اس ٹرسٹ کی بنیاد جون میں رکھی گئی تھی، جبکہ یہ معاہدہ جو ہے یہ دسمبر میں ہوا تھا. تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. ریفرنس میرے سامنے ہے، ریفرنس کے چیدہ میں نکات آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ ریفرنس 190 پاؤنڈز کا نہیں ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا نہیں ہے، بلکہ 173 ملین پاؤنڈ کا ہے. نیب کی بیسک کیلکولیشن ہی غلط ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ نیب کی سیکشن 4 کے تحت جب تک کسی فیصلے کا کوئی شخص مجرم مالیاتی فائدہ نہیں اٹھاتا تو آپ کیس نہیں بنا سکتے. آپ کو پہلے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اس نے پرسنل گین یعنی ذاتی فائدہ اٹھایا. ایک آبزرویشن یہ بھی ہے کہ رجسٹر ٹیسٹ بعد میں کیا گیا اور زمین پہلے آئی. اگر آپ پنجاب ٹرسٹ 2020 کا ایکٹ کی سیکشن 6 اور 14 کو دیکھیں تو وہاں پہ یہ واضح کیا گیا ہے کہ ٹرسٹ اسی وقت بنے گا جبکہ ٹرسٹ کے پاس کوئی زمین یا ایسا کوئی اثاثہ ہوگا جس کے لیے ٹرسٹ بنایا جائے گا. لہذا لاجیکلی پہلے زمین نے آنا تھا اور پھر ٹرسٹ نے بننا تھا. تو یہ آبزرویشن بھی جو ہے وہ غلط ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے ٹرسٹ کی زمین ذاتی نہیں ہوتی، یہ ٹرسٹ کی ملکیت ہوتی ہے. اور اگر سیکشن 7 آپ دیکھیں ریزولوشن اس کی جو ایکٹ کی ہے، جو اس کی ٹرسٹ ڈیڈ کی ہے، تو یہ واضح کرتی ہے کہ جب یہ ٹرسٹ ڈیزالو ہوگا تو اس کی منقولہ اور غیر منقولہ مکمل جائیداد جو ہے وہ ایسی ٹرسٹ کو جائے گی اور ٹرسٹی اس میں سے کسی قسم کی تنخواہ یا فائدہ نہیں اٹھا سکتا. بار بار ریفرنس میں ایک چیز لکھی گئی ہے کہ یہ حکومت کا پیسہ تھا. یہ حکومت کا پیسہ نہیں تھا، یہ 1 to 1 ذاتی پیسہ تھا. اور مشرق بینک نے جو اسٹیٹ بینک کو ڈاکومنٹس دیے اس میں یہ ثابت ہے. بحریہ نہ ہی پیپ تھا، یعنی کہ پولیٹیکل ایکسپوز پرسن بھی نہیں تھا، گورنمنٹ کا امپلائی بھی نہیں تھا، گورنمنٹ آفیشل بھی نہیں تھا. پیسہ منی لانڈرنگ کا بھی نہیں ثابت کیا جا سکتا تھا، کیونکہ منی لانڈرنگ کی بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ کا پیسہ کرمنل پروسیڈ کا ہونا چاہیے. وہ اگر باہر جاتا ہے تو وہ منی لانڈرنگ میں استعمال ہوتا ہے، اس کو منی لانڈرنگ کہا جائے گا. یہ کیس شروع یہاں سے ہوا کہ ون ہائیڈ پارک جس کی ٹوٹل مالیت مارکیٹ میں 25 ملین پاؤنڈز تھی، وہ بیچا گیا بحریہ کو 50 ملین پاؤنڈز کا. یہ GIT کی رپورٹ میں شامل ہے. جب وہ اکاؤنٹ انڈر انکوائری تھا NCA کے پاس، نیشنل کرائم ایجنسی کے پاس، تو اس وقت یہ اماؤنٹ گئی بحریہ کے اکاؤنٹ میں، لہذا وہ فریز کر دی گئی. اس کو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کیا گیا، سیٹلمنٹ کی گئی اور اس کو جو ہے نا پیسے کو واپس بھیجا گیا. ریفرنس جو ہے اس میں لکھا گیا، ریفرنس کے اندر پیرا 6 کے اندر کہ جناب ریفرنس کا جو ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ پیسہ فیصلے سے پہلے آنا شروع ہو چکا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فیصلہ جو کیبنٹ نے کیا وہ آلریڈی بے معنی ہو چکا تھا. یعنی کیبنٹ کی جو منظوری تھی اس کا ترسیل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. UK کے قانون ہے کہ 1 to 1 جب کوئی بھی پرائیویٹ اس طرح کا کانٹریکٹ ہوتا ہے اور اتنا پیسہ باہر جاتا ہے تو گورنمنٹ سے ایک وارنٹی بانڈ لیا جاتا ہے کہ اس کو آپ فیصلے کو آپ جو ہے ایکسپوز نہیں کر سکتے، پبلک کو نہیں بتا سکتے. لہٰذا یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا اور اس میں لگا دیا گیا، ایک شرط لگا دی گئی کہ انویسٹیگیشن ایجنسی کی عدالت کو یہ فیصلہ جو ہے وہ دیا جا سکتا ہے. کیبنٹ نے اس میں لکھا تھا. لہذا فیصلے کا تعلق رقم کی ترسیل کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. زلفی بخاری صاحب کو اس میں فرنٹ مین کہا گیا. فرنٹ مین وہ ہوتا ہے جو کسی ایکیوز کے نام پہ چیز خریدتا ہے اور اس کو فائدہ پہنچاتا ہے. زمین آتی ہے زلفی بخاری کے نام پہ آتی ہے اور وہاں سے ٹرسٹ کو چلی جاتی ہے. زلفی بخاری کو عمران خان کا فرنٹ مین کہنا بھی جو ہے وہ غلط ہے ریفرنس کے اندر. پھر ریفرنس کی جو سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ ہم نے عدالت کے اندر یہ ڈاکومنٹس دیے ہیں کہ جناب ایگزیکٹو بورڈ نیب کا کمپلین ویریفیکیشن سٹیج کے اوپر یہ فیصلہ کر چکا ہے کہ یہ پیسہ ملک کے اندر آ رہا ہے، اتنی بڑی اماؤنٹ، اس کو آنا چاہیے، اور انہوں نے اس کیس کو وہاں کلوز کر دیا تھا. کیبنٹ کے سامنے بھی یہی سوال رکھا گیا تھا کہ اب تک ہم 100 ملین ڈالر خرچ کر چکے ہیں، لیکن لٹیگیشن کے اوپر جب نے فی دے چکے ہیں باہر ملکوں میں، لیکن ہمیں فائدہ آج تک کوئی نہیں ہوا. اگر یہ ملک کے اندر پیسہ آ رہا ہے اس کو آنا چاہیے. دوسرا، اسی پیسے کو نیب نے اپنی ریکوری میں بھی شو کیا ہوا ہے
اور اسی پیسے کو سندھ گورنمنٹ نے اپنے بجٹ میں بھی ریفلیکٹ کیا ہوا ہے، اور یہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ہے، اور سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ جو ہے یاد رہے وہ گورنمنٹ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، لہذا یہ ریفرنس بے بنیاد ہے۔ عمران خان نے، ابو شاہ بیگم نے کوئی اس کا ذاتی فائدہ نہیں اٹھایا، ٹرسٹ جیسا شوکت خانم ٹرسٹ ہے، نمل ٹرسٹ ہے، اس کا بھی یہ ٹرسٹ ہے، اور یہ اس کیس کے اوپر پنشمنٹ دینا یا کہنا کہ کرمینلٹی ہوئی ہے یا فیصلہ جو ہے اس کے اندر کوئی پروکو والا معاملہ تھا، یہ بالکل غلط ہے۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔